پروگرام میں جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں جنیوا کے اندر ہونے والے مذاکرات، جس میں شام کے کسی سیاسی حل یا شام میں امن کے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ ان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اور شام کے حکومت کے نمائندے ان مذاکرات میں شریک ہیں۔ اپوزیشن نے اس میں شرکت کرنا تھی لیکن وہ ان مذاکرات میں شریک نہیں ہے۔ غیر یقینی کسی صورتحال بتائی جا رہی ہے جس میں یہ مذاکرات اب اس وقت شروع ہو چکے ہیں، مذاکرات جاری ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اپوزیشن اس میں کسی مرحلے میں شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ توقعات ضرور ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنیں گی۔ سعودی عربیہ کی حمایت حاصل ہے اس اپوزیشن کے گروپ کو، جس کو ہائی نیگوسیشن کونسل بھی کہا جاتا ہے۔ صدر بشار الاسد ان کے مخالفین پر مبنی اپوزیشن گروپ کے رہنما ان مذاکرات میں متوقع طور پہ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن تاہم ابھی تک جو سیشن جاری ہے اس کا وہ حصہ نہیں ہے۔ کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں؟ انالیسس کر رہے ہیں علی عمران ہمارے ساتھ ہیں، واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں۔ پروفیسر فیضان حق صاحب ہمیں جوائن کریں، اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ US اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے پروفیسر ہیں، اور پروفیسر وقار احمد یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس سے وابستہ ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ علی عمران، آپ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں، جس میں آپ بتا رہے تھے کہ ان مذاکرات کو ہوسٹ کرنے میں بذات خود اقوام متحدہ کے سامنے بھی کچھ مشکلات یا چیلنجز ہیں۔ وہ کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں؟ مشکل ایک سفارت کاری جس میں کہ امریکہ نے خاص طور پہ اہم کردار ادا کیا کہ مختلف جو گروپس ہیں اور پلیئرز ہیں اس کانفلکٹ میں ان کو ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا جائے۔ تو اب جب کہ وہ آگے ہیں تو اپوزیشن جو ہے جو کہ کل میرا خیال ہے ان کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کچھ ڈیمانڈس کی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ جب تک پوری نہیں ہوں گی تو ہم اس نیگوشیشن پروسیس میں اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے ایک تو دوسرا یہ ہے کہ معروضی جو صورتحال ہے وہاں پہ وہ بہت ہی ایک غیر یقینی ہے، اور ہیومینیٹیرین ایک کرائسس چل رہا ہے، ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، اور اس میں جو گولز رکھے گئے ہیں 18 ماہ کا جو یہ پروسیس ہے، ایک نیا آئین بنانا اور پھر ایک نئے الیکشن کروانا، وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی جو ابتدائی سٹیج میں جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام جو ڈسپیرٹ گروپس ہیں، اپوزیشن ہیں، اور جو بشار الاسد کے رجیم کے جو نمائندے ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ لایا جائے۔ آج جو کہ جنیوا میں یہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں تو ان کی طرف سے تو شرکت ہو رہی ہے کہ بشار الاسد کے جو بشر جعفری ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں ان کے مندوب ہیں، وہ شرکت کریں، لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن گروپس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وہاں پہ ہیومینیٹیرین جو آپریشنز ہیں جو کہ بیڈلی نیڈیڈ ہیں، اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ واقعی وہ اقوام متحدہ کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق 1.5 ملین لوگ یعنی کہ 15 لاکھ لوگوں کو ایمرجنسی ایڈ کی ضرورت ہے وہاں پہ، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مشکلات ہیں اور ایڈ کانوائز جو ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ جی ہاں، تو یہ ان کی ایک یہ چیلنجز ہیں۔ اس میں ایک بہرحال یہ ہے کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اقوام متحدہ کے جو ایمبیسڈر ہیں، خاص طور پہ بندوب ہیں، انگیج کرنے ہیں، مسٹر دی مستورہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو بہرحال ناکام نہیں ہونا چاہیے ہے۔ پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بفلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنیوا ٹاکس، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ اپوزیشن اس میں ابھی شریک نہیں ہے تاحال اس ابھی تک کے مرحلے میں۔ جی فیضان حق صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی، آپ اپنا انالیسس دیجیے گا پہلے جنیوا ٹاکس پہ جو شام کی صورتحال پہ ہو رہی ہیں۔ شام میں امن کا قیام مقصود ہے، لیکن شام کی حکومت کے نمائندے تو شریک ہیں اقوام متحدہ اور باقی نیگوشیٹرز کے ساتھ، لیکن حزب اختلاف وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جی، اور میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو آخری وقت میں سیرین جو ریبلز ہیں انہوں نے ودرا کر لیا ہے، یہ بہرحال ایک نقصان دہ بات ہے اس گفتگو کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کریڈیبلٹی جو ہے اس گفتگو کی متاثر ہوتی ہے، اور اس میں ہے کہ وہ ریبل گروپس جو کہ نہ آئسس کا حصہ ہیں اور وہ بشار الاسد کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں، ان کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا گیا ہے سیریا کی آرمی کی طرف سے اور رشیا کی طرف سے۔ ان کے اوپر جو ہم نے دیکھا اکثر امریکی پریس پہ تو یہ بات بہت عام تھی، اور یورپین پریس میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پہ بمباری کی گئی، اور ان کے جو ٹھکانے تھے ان پر حملے ہوئے، اور جو آئسس جو ہے اس کے ساتھ
بلکہ ایک وقت تھا کہ رشیا کے پاس چوائسز تھی تو وہ رشیا نے چوز یہ کیا کہ وہ ان کے خلاف زیادہ کارروائیاں کرے اور آئیسس کے خلاف کم کرے. اور یہ بات جو ہے ان کی ناراضگی اپنی جگہ ہے, کیونکہ ان کے پاس ان کو کسی قسم کی گارنٹی دینی ہوگی جو انوالو پارٹیز ہیں جس میں امریکہ ہے, یورپ ہے اور سعودی عرب کے الائنسز ہیں, کہ اگر وہ وہاں پر جائیں گے تو ان کا کیا بات ہوگی. ایک چیز ہوتی ہے انٹرنیشنل کانفلکٹ میں, اس کو کہتے ہیں ڈی ایسکلیشن, کہ آپ نے اپنی جگہ سے واپس آنا ہے, اور وہ اس کا اگر وہ آ جاتے ہیں ٹیبل پہ تو اس کا مطلب ہے وہ کمزوری کی پوزیشن سے آ رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ رشیا اور اس کے جو سیرین گورنمنٹ ہے جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کو مختلف ریڈ کر سکتے ہیں اور کریں گے. وہ اس کو ایک کمزوری جانیں گے اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ اس بات سے ایگری ہوں کہ وہ ان کے ٹھکانوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا, اور جو بھی اسٹرگل ہوگی وہ آئیسس کے خلاف متحدہ اسٹرگل ہوگی اگر ہوگی, نہیں تو اگر وہ اسٹرگل بشار الاسد اور اس گروپ کے درمیان ہے تو بشار الاسد کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ ایک سیاسی قوت ہیں اور ان کو پراپر ریپرزنٹیشن چاہیے. یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب, آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ بشار الاسد, ان کی ظاہری حکومت کے نمائندے یہاں پہ شریک ہیں, وہ اپنے لیے کیا ان مذاکرات سے حاصل کرنا چاہیں گے, کیا نیگوشیٹ کرنا چاہیں گے اپنے لیے؟ جی, ان کے لیے میرے خیال میں وہ جو فیوچر کا ذریعہ ہے اس میں وہ اپنے لیے چاہیں گے کہ کیسا رول ہو کہ ان کو پوری طرح رائٹ آف نہ کیا جا سکے, اور ان کے ساتھ ان کا حشر وہ نہ ہو جو کہ صدام حسین اور اس کے حواریوں کا ہوا تھا عراق میں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا سہارا ڈھونڈا ہے رشیا کا, کیونکہ رشیا ان کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے پیچھے کھڑا ہے, بلکہ ان کے ارد گرد کھڑا ہے, اور وہ اس وجہ سے چاہیں گے کہ وہ کسی قسم کی گارنٹیز جو ہیں ان کو مل جائیں یا گورنمنٹ پارٹیسپیشن ہو. اور یہ بات جو ہے اس کو اس اطلاع تک پہنچنے, اس بات کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اعتماد کی ایک فضا بحال کرنی پڑے گی. اور وہ ابھی بحال ہونا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ میرے خیال میں رشیا کا بہت قصور ہے, اور اس میں کچھ جو ہے وہ ذمہ داری امریکہ کی بھی آتی ہے, کیونکہ امریکہ کو ایک سخت سٹینس لینا چاہیے تاکہ ان کے ٹرین کیے ہوئے اور ان کی جو ریسورسز اس میں وسائل لگے ہوئے ہیں وہ ضائع نہ جائیں. علی عمران صاحب, اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنے جائیں گے, لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گا, بلا شبہ جو سٹیٹس کو ہے اس کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے, تبدیلی چاہیے ہوگی, مذاکرات کا مقصد بھی یہی ہوگا, اور دونوں فریقیں, کیا صدر بشار الاسد پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایک بات, اور ان کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں روس اور ایران, وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں؟ ایک انالیسس یہ بھی ہے کہ اگر روس کسی وجہ سے اپنی پوزیشن تھوڑی سی بھی تبدیل کرتا ہے صدر بشار الاسد کی حمایت کے برعکس, تو ایران بھی یہ پوسچر تبدیل کر لے گا. اس صورت میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے شام کے اندر, اور یہ کم از کم یہ مذاکرات جو ہیں وہ اس جانب لے جا سکتے ہیں. طرف سے اشارہ نہیں آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو رشیا کی انوالومنٹ ہے وہ ایک گیم چینجر یا گیم اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا. اس نے ایک قسم کا سیریا میں جو کانفلکٹ چل رہا تھا اس میں آئیسس کو ٹھکان ان کو نشانہ بنانا تو ایک اچھا رہا کہ وہ آئیسس کی جو دہشت گردی تھی وہ ختم ہوگی, لیکن جو اپوزیشن اور بشار الاسد کے جو جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے سے وہاں پہ جو اپوزیشن ہے اس میں یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بالکل ہمارے خلاف ہے, اور ہمارا جو موقف ہے یا ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے سیف گارڈ کیا جائے گا. تو اس میں ایک یہ جو عدم تحفظ ہے اور ایک عدم اعتماد کی جو فضا ہے, یہ جب تک کم نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو حالیہ اختلافات اور جو ایک کانفلکٹ کی صورتحال بنی ہے اس سے بھی اس مذاکرات پہ ایک اثر ہوگا. اور رشیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف کرنا چاہ رہا ہے, اور اپنے جو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں ان کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو موجودہ بشار الاسد ہے کی رجیم ہے اس کو سپورٹ کر کے اور ان کے مخالفین کو دبا کے ان کو وہ وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھ سکتا ہے. تو کوئی ایسا بھی دونوں طرف سے کوئی آیا تو نہیں ہے کہ انڈیا کے وہ اپنے موقف میں کچھ تبدیلی لائیں گے. صحیح, ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کی دنیا بھر میں کارروائیاں یا اس سے متعلق ایکشن ری ایکشنز, ان پہ ہم تبادلہ خیال کریں گے اور انالیسز ہم لیں گے. پروفیسر وقار احمد بھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے. چند سیکنڈ کی ایک بریک پہلے. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر
मईशत कैसे बेहतर होगी? प्रोग्राम जहाँ रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट या दाइश, उसकी बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ, सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ इलाकों में। इनिशली हम इसका आगाज़ करेंगे उससे मुतालिक, दाइश से मुतालिक जो ख़बर है बरह रास्त दाइश की सरगर्मियों से मुतालिक नहीं है, वो भारत से हम शुरू करते हैं। इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन भारत के अंदर वहाँ हुकूमत को ये इल्ज़ाम दे रही हैं कि वो दाइश या उसकी सरगर्मियों के इल्ज़ाम में या उसकी सरगर्मियों को सामने रखते, उनकी आड़ में उनके बकौल वो वहाँ पे मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान यूथ को वो टारगेट किया जा रहा है, उनको हदफ बनाया जा रहा है। और उनके ख्याल में जिसके अंदर गैर मुस्लिम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, और उनका इल्ज़ाम ये है कि इसके अंदर जो हुकूमत का ख़ास तौर पे एक नज़रियाती मशीनरी की हैसियत रखने वाली तंजीम है RSS, वो उसके पीछे कार फरमा है और वो मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही है। वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कि चंद नौजवान वो इस्लामिक स्टेट या दाइश से, उसके नज़रियात से मुतासिर हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनके लिए या पूरे मुसलमान जो भारत के अंदर आबाद हैं उनको दहशत गर्द करार दिया जाए। ये बात नाकाबिल कबूल होगी। भारत के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात की अपने तौर पर तरदीद की है कि भारत के ऐसे कोई इरादे नहीं हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है जिसमें मुसलमानों को हदफ बनाया गया हो, लेकिन दाइश के खिलाफ चौकन्ना स्टेट जो है वो रहना चाहेगी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वकार अहमद साहब, भारत से उनका बुनियादी ताल्लुक़ है, नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ख़ास तौर पे जो कम्युनलिज़म है भारत के अंदर या भारत से वाबस्ता, उस पर ख़ासा उन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वकार अहमद साहब। इस रेफरेंस में पहले आप अपना एनालिसिस दीजिएगा, आपके ख्याल में जो रिएक्शन वहाँ से मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों की जानिब से आ रहा है वो कितना आपको वैलिड नज़र आता है, कितना आपको जानदार नज़र आता है और कितना उसका जवाज़ है आपके ख्याल में आपके सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस्लामिक टेररिज्म या तो आप जो आईसिस का थ्रेट कहें, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, वो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कम है। वो हमेशा हिंदुस्तान में अभी रहेगा क्योंकि उनकी वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो बड़ी अजूबी हैं। हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई कास्ट एलीट और कम्युनल हिंदुत्व फॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं, उसकी है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक थ्रेट रहेगा। पर ये कहना कि वहाँ पे आईसिस बहुत बढ़ जा रही है और यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं आईसिस की तरफ, ये थोड़ा ये क्लेम बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और तो ये एक डेलिकेट बैलेंस को ख्याल रखते हुए हमें इस इशू को समझना होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ थ्रेट नहीं है, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऐसी है जो इन चीजों पे ये इनका आप कह सकते हैं विटामिन है इस गवर्नमेंट का, कि मुसलमानों को क्रिमिनलाइज करना और कहना कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और दंगे फसाद जो है वो फैलाना। क्योंकि अगर आप किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है, अगर ये आप देखते हैं तो वो कम्प्लीटली राइट के बेसिस पे आई है। जहाँ पे इनके लीडर जाते हैं वो कम्युनल दंगे फैलाते हैं। कम्युनल दंगों के बाद पॉपुलेशन में पोलराइजेशन होता है। जो सेक्युलर हिंदू भी जो है वो कुछ कुछ वक्त के लिए ऐसा फील करते हैं कि कुछ इस्लामिक थ्रेट है, इसलिए बीजेपी के लिए वोट कर देते हैं। तो ये इनका हमेशा स्ट्रैटेजी, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बाबरी मस्जिद इशू के टाइम से और उससे पहले से है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत इफेक्टिवली आरएसएस और बीजेपी लेट 1980 से एम्प्लॉय कर रही है। एक वक्त था जब बीजेपी के पास सिर्फ 1 या 2 सीट्स थे पार्लियामेंट में, वो 1980s तक, और फिर वो 90 सीट्स, मोर देन 90 सीट्स जो है वो जंप किए, क्योंकि ये कम्युनल पोलराइजेशन के थ्रू से ये आगे बढ़ी है। तो कम्युनल पोलराइजेशन जो है एक स्ट्रैटेजी बन गया, और ये हमेशा कहना कि दाइश आ जाएगी इंडिया में और इस्लामिक टेररिज्म बढ़ जा रहा है, ये इनका एक स्ट्रैटेजी है। अली इमरान साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हम भारत की हुकूमत, उसके ओहदेदार
وہ ہوم منسٹر ہوں، وہ بھارت کے ایون پرائم منسٹر ہوں، وہ اس کو ایسے کسی تصور کو یا ایسے کسی تشخص کو مسترد کرتے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ بھارت کی حکومت شاید جان بوجھ کے اس طرح کے ماحول کو وہ پروان چڑھا رہی ہے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. چونکہ اس وقت بھارت سے ہمارے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، خاص طور پہ بھارت کی حکومت کے نمائندے، تو ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہوگا. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نریندر مودی اپنے اس الیکشن میں خاص طور پہ انہوں نے جس طرح مسلمان کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا، اور یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ بہت بڑا حلقہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ کچھ ماضی کے جو جڑے ہوئے ایونٹس ہیں وہ زیادہ خوشگوار نہیں سمجھے جاتے ہیں. عمران، آپ کا انالیسز مختصراً اس پہ، یعنی اس میں کیا ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنا ہوگا بھارت کی حکومت کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت ابھی تک ایک جو یہ سویپ سے بچا ہوا ہے، ملیٹنسی سے، عسکریت پسندی سے، جو وہاں پہ مسلمان آبادی ہے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہسٹوریکل فیکٹرز بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تھم جاتا ہے پاکستان کی سرحد تک، کیونکہ پاکستان نے جب سے ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا اور اس نے اسٹیپ اپ کیا، تو اگلے دنوں میں آپ کی توجہ اس طرف کرانا چاہوں گا کہ یہ ایک دونوں ممالک کے درمیان انسینٹیو ہونا چاہیے کہ آئیسس جو کہ افغانستان میں بھی ابھی فٹ ہولڈ اپنا بنا رہی ہے اور وہاں پہ بلکہ آپریٹ کر رہی ہے، تو وہ اپنا خطے میں اپنی کارروائیاں پھیلانا چاہتے ہیں. نمبر 2، ایک ماحول جو بنتا ہے، جو ابھی آپ نے بھارت کی بات کی، وہاں پہ ایک ماحول پچھلے دنوں میں جب سے آر ایس ایس نے اپنی کارروائیاں اور لنچنگ جو مسلمانوں کی ایک فیلنگ جو پہلے بنائی جاتی ہے، ڈیسپریشن کی، فرسٹریشن کی، اور پھر وکٹمائز کیا جاتا ہے، وہ تو کیا گیا. لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہاں کے ادیبوں نے، اسکالرز نے جو ایوارڈز کو واپس کرنا شروع کیا اور ایک ریزسٹنس جو شو کی کہ ایسی پالیسیز بھارت میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے تحت آپ ایک تنگ نظری اور عسکریت والی سوچ اور پھر انتہا پسندی کی سوچ اور پھر جو ٹیررزم بے شک اسے آپ کہہ رہے ہیں آر ایس ایس جو کرتی ہے مختلف مائنارٹیز کے خلاف، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پہ ایک یہ اس قسم کا بھی، اور وہ جو مسلمان کمیونٹی ہے ان کے اپنے بالکل جائز ان کی گریوانسز بھی ہیں، لیکن وہ ایک اس نہج پہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک نہیں پہنچا، کیونکہ ایک ماحول جو بنایا جا رہا ہے یا بنایا جاتا ہے وہ کچھ یہ عسکریت جو ان کی سوچ ہے آر ایس ایس کی یا بجرنگ دل یا دوسرے جو ان کی آرگنائزیشن ہیں، تو وہ تو ایک موجود ہے، خطرہ تو موجود رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے مسلمانوں نے بڑے ہی صبر سے اور بڑے ہی ایک سوچ اور سمجھ اور فہم کے ساتھ ان سب چیزوں کو ریئیکٹ کیا، اور جبکہ ان کے تیور جو ہیں، جو ان کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں آر ایس ایس اور ان کے دوسرے، تو وہ تو اچھے نہیں ہیں. لیکن وہاں کی سوسائٹی، لیکن خیر یقیناً بھارت کی سوسائٹی کو اور حکومت کو بھی اس بات کا تو احساس ہوگا کہ اس کا تشخص ایک سیکولر انڈیا کا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور اس کو مینٹین رکھنا ہے. مجھے چند سیکنڈ دیجیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور خاص طور پہ جو ہمارا فوکس ہوگا کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش وہ اپنے لیے مزید کیا وینیوز تلاش کر رہی ہے. لیبیا، اطلاعات یہ آ رہی ہیں یہاں تک کہ صدر باراک اوباما اور وزیر دفاع ان کو یہ تحفظات ہیں کہ لیبیا جو ہے وہ داعش کے جو وسعت پسندانہ نظریات ہو سکتے ہیں اس کے اندر اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور وہ لیبیا میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے داعش، اس کا لیبیا تک پھیلاؤ یا لیبیا کے اندر اپنے ٹھکانے اور اپنے تربیتی مراکز ان کو مضبوط کرنے کی کوششیں. صدر باراک اوباما اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اور اس سے متنبع کر رہے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے یہ بات کی ہے، اور گزشتہ روز پینٹاگان نے بھی اس پہ تفصیلی ایک بریفنگ دی تھی. یہاں پہ تجزیہ یہ ہے انٹیلیجنس انفارمیشن کے اوپر جو بیسڈ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو عراق اور شام میں ریٹیلیشن کی بعد، فضائی حملوں کے بعد وہاں سے پچھلے کئی ہفتوں میں، سال 2015 کے آخر سے کئی ہفتوں کے دوران ان کا جو بہاؤ ہے وہ لیبیا کی جانب زیادہ ہے. مغربی جو ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز
یہ کہتی ہیں کہ کم از کم 5,000 کی تعداد میں داعش کے جنگجو وہاں پہ موجود ہیں اور پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد 500 ہے اور اس میں بڑے ان کے رہنما بھی شامل ہیں۔ اور اس ریفرنس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ لیبیا کے اندر ہی ابھی پچھلے دنوں امریکہ کی جانب سے کیے گئے ایک مبینہ ڈرون حملے میں جو لیبیا کا سربراہ تھا لیبیا کے اندر داعش کا، اس کی بھی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے فٹ پرنٹس نہ صرف وہاں پہ موجود ہیں بلکہ خاصے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پہ خاصی تشویش بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ انالیسس کے لیے پروفیسر وقار صاحب، علی عمران صاحب اور پروفیسر فیضان حق صاحب۔ فیضان حق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا لیبیا کیوں کر آپ کے خیال میں ایک بہتر جگہ ہو سکتی ہے داعش کے لیے یا سیکیور ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ سرتے تک تو یا اس کے کچھ مضافات میں اس کی پریزنس کی اطلاعات ملتی رہی ہیں پہلے بھی، لیکن کیا واقعتاً اس کا بہاؤ یا اس کا جھکاؤ اب لیبیا کی جانب اگر ہوگا تو اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکینس داعش کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ جی، سب سے جو ضروری بات ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ لیبیا کیوں پہنچے اور کیسے پہنچے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لیبیا میں قدم جما لیتے ہیں تو لیبیا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس سے آپ کو تمام افریقہ میں راستے مل جاتے ہیں، اور افریقہ کے جو ملک ہیں یا ان کی جو ریاستی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ پھر بھی مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی نظام جو ہے ابھی بھی خاصا مضبوط ہے، سرحدیں جو ہیں ان پہ فوجیں موجود ہیں، لوگوں کے پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں، اور ان کا بہت قریبی تعلق ہے مغربی اتحادیوں کے ساتھ، جیسے جارڈن ہے، لیبنان ہے، اسرائیل ہے، ایجپٹ ہے، اور جو ان کو اگر پنپنا ہے اور ان کو آگے بڑھنا ہے یا ان کو اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے تو ایسے مقام پر جہاں سے وہ ان کو موقع جب خطرہ ہو تو وہ بھاگ جائیں، اور جب خطرہ نہ ہو اور پھر اکٹھے ہو کر کچھ کریں، تو اس میں لیبیا جو ہے ان کا ایک نیچرل جگہ بنتی ہے، اور وہاں پر آئل ریونیو جو ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میں اس کڑی کو ایک اور کڑی سے ملانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے ایک آدھے منٹ میں۔ وہ یہ ہے کہ ہم پہلے رشیا کی بات کر رہے تھے اور اس کی انوالومنٹ کی بات کر رہے تھے، تو میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کئی ممالک جو اس ایریا میں ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے، جو مفاد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کانفلکٹ کو کم کیا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رشیا کا ہم بیہیویئر دیکھتے ہیں شام میں، سیریا میں، تو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک چیپٹر ہے افغانستان میں اس کے بیہیویئر کا، اور اس میں رشیا آئیسس کے بہانے سے ایک تو ان ریبلز کو ختم کر رہا ہے جو بشار الاسد کے خلاف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرکی میں جو ہیں وہ ترکی کو سزا دینا چاہتا ہے، ایک تو جہاز کے گرنے کی، اور ویسے بھی ان کو وہ رائبل سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہی فارمولا چل رہا ہے۔ تو یہ آئیسس کے خلاف ہمیں خاص کر مغربی ممالک کو اور امریکہ کو سختی سے رشیا کے بیہیویئر کا نوٹس لینا چاہیے، اور کیونکہ جہاں تک بشار الاسد کی حکومت کا تعلق ہے، جو کہ اس کی ایک ایسی وجہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بنیادی وجہ ہے آئیسس کی فارمیشن کی، اگر عراق کی انویژن جو ہے امریکہ کا، اس کو اگر آپ ایک طرف رکھتے ہیں، تو ہم جب ایران سے، میرا اپنا یہ اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جب ایران سے امریکہ کی گفتگو ہو رہی تھی تو بشار الاسد جو ہیں ان کا تو فیصلہ ہو گیا ٹیبل پہ کہ ایران جو ہے وہ بتدریج اپنی سپورٹ ودرا کرے گا بشار الاسد سے، یہ تو ایک طے بات ہے۔ لیکن رشیا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے آئیسس کا، یہ سمٹ نہیں رہا، یہ پھیل رہا ہے، اور یہ اس بات کا ہم کو خاص کر مسلم ممالک کو اور خاص امریکہ اور اس کے حواریوں کو، جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان کو یہ اس سے سختی سے نبٹنا چاہیے۔ پروفیسر وقار صاحب، آپ کا انالیسز لیبیا یہ کتنا آپ کے خیال میں فلیکسیبل ہے یا ایریا ہے داعش کے لیے، یا ایسا ایریا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ خیال کرے؟ بات یہ ہے کہ وہاں کانٹیسٹیشن جو ہے ابھی بڑھنے والا ہے، افریقہ کا کنٹرول جو ہے ابھی کانٹیسٹیشن جو ہے اسینشلی ایک طرف ہے القاعدہ، دوسری طرف ہے آئیسس۔ تو نارتھ افریقہ میں کس کا طاقت زیادہ ہوگا وہ ابھی کھل کے سامنے آنے والا ہے۔ ابھی جو بورکینا فاسو میں جو حملے ہوئے، جس میں پتہ چلا کہ مختار بن مختار جو ہیں وہ کئی بار ڈکلیئر کر دیجیے کہ وہ مر چکے ہیں، پر وہ جو ہے بار بار واپس آ رہے ہیں، اور ان کو ابھی پھر سے اپنا طاقت جمانا ہے۔ وہ ان کی کافی ڈفرینسز ہو گئی تھی القاعدہ سے، وہ شاید 2-3 سال القاعدہ میں نہیں تھے، اب وہ واپس آ گئے ہیں، اور وہ ان کو دکھانا ہے کہ دیکھو افریقہ میں
नॉर्थ अफ्रीका में अलकायदा अभी भी मजबूत है, क्योंकि अलकायदा का जो है हम उतना नाम नहीं सुन रहे, इतनी आईसिस की हम लोग सुन रहे हैं। पर बुर्किना फासो में जो अटैक हुआ है उसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली अलकायदा का हाथ था। लीबिया में जहां तक बात है तो अलकायदा और आईसिस के बीच में इक्वल कॉन्फ्रंटेशन है, और लीबिया में ये दोनों पावर इसलिए ताकतवर हुई हैं क्योंकि वहाँ पावर वैक्यूम हो गया है। ये तो वेस्ट का ही डिसीजन था कि गद्दाफी को हटाया जाए, और उसके बाद इंसेसेंट बॉम्बिंग हुई, वहाँ पे फ्रांस का रोल था। पर अब जब पावर वैक्यूम हो गया तो वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की प्रेजेंस है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे ये दोनों ताकतों का, दोनों टेररिस्ट ग्रुप का हम जो राइज कहते हैं वो देख रहे हैं। तो अफ्रीका में जहाँ भी, नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ जहाँ भी पावर वैक्यूम है वहाँ पे मिलिटेंट्स आने कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड डिमेंशन जो प्रॉब्लमैटिक और है, अलकायदा और आईसिस दोनों आपस में शो ऑफ करना चाहेंगी कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वहाँ नॉर्थ अफ्रीका में टेररिस्ट इंसिडेंट्स और वायलेंट इंसिडेंट्स अभी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अली इमरान साहब, आपका जायजा। लीबिया तो एक परफेक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि जो अस्करियत चंद और दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ और अपना असर बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल केओस है, मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और सिक्योरिटी एक वैक्यूम है। फिर उसके बाद एक किस्म की लाकानूनियत और अदम अमलदारी और गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उससे ये फ़ायदा उठाते हुए अभी आईसिस ने, जैसा कि हमने देखा कि हमें अफगानिस्तान में, शाम में, इराक में यही हुआ कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सारे जो अवामिल हैं इनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाते हैं। अभी अमेरिका ने जो यहाँ पे इनके डिफेंस सेक्रेटरी एश कार्टर और सदर बराक ओबामा ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनको कहा है कि इस पे खास रखी जाए नजर। प्रेजेंस है, अब मिलिट्री प्रेजेंस भी है। कल कंफर्म किया पेंटागन ने कि महदूद तादाद में सही लेकिन अमेरिकी फौज लीबिया के अंदर पहुंच गई है, और मकसद ये है कि वहाँ पे अपने ऐसे पार्टनर्स तलाश किए जाएं जो दाइश के खिलाफ निपटने में कोई बड़ी कैंपेन मुमकिन तौर पर शुरू होने वाली है उसमें शरीक हो सकें। जी, और अमेरिका के पास जैसा कि नवंबर में जो एक वहाँ के आईसिस या दाइश के एक मिलिटेंट लीडर के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उससे भी जाहिर होता है। और ये जो इनका एक छोटा सा डेलीगेशन है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, वो असेस कर रहा है कि ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, किसका और कहाँ पे किसकी मौजूदगी ज़्यादा है। और ये एक वहाँ पे एक टेरिबल फ्यूल मिक्स जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, और इसमें एक ये बैटलफील्ड लीबिया जो है बना रहेगा जब तक वहाँ पे पॉलिटिकल एक सोल्यूशन नहीं निकलता, सिक्योरिटी वैक्यूम नहीं हल होता वहाँ पे। और मेरे पास अब आखिरी 3 मिनट हैं और मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, 40 सेकंड अपने मेहमानों को। बात हम करेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, उसकी हालिया दिनों में बड़ी तवातर से वाक़यात रूनुमा हुए हैं। आज भी एक मस्जिद के अंदर उसको टारगेट किया गया है, कम अज़ कम 3 अफराद उसमें हलाक हुए हैं। दाइश को वहाँ पे भी इसका ज़िम्मेदार समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो दाइश को समझते ये हैं कि उसके पीछे जो फ़िलासफ़ी कार फरमा है उसको सऊदी अरब की तरफ से या उसके नज़रियाती हिमायत हासिल है। तो क्या दाइश सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा बन रहा है या बन सकता है पोटेंशली? ये एनालिसिस दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि ये बहुत वसी मजमून है, लेकिन मुख्तसरन प्रोफेसर फैज़ान साहब। जी, सऊदी अरब को आईसिस से पहले दिन से ही खतरा था और सऊदी हुकूमत इस बात से बहुत वाकिफ है, क्योंकि ये उनके लिए कंधे मुकर्रर है इस तरह से कि वो इससे पहले अलकायदा को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और जो पेचीदगी हम देखते हैं मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात के हवाले से, तो ऐसी जितनी भी ये वाक़यात हो रहे हैं इनकी बहुत ठंडे दिल से और थॉरो इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च होनी चाहिए कि कहाँ से ये बात आ रही है और किसने करवाया। वकार मसला सऊदी अरब, इस्लामिक स्टेट और सेक्टेरियन वायलेंस। चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जो दाइश की फिलॉसफी है बहुत हद तक वहाबिज्म और सऊदी अरेबिया के फिलॉसफी से कंफर्म करता है। डिफरेंस ये है कि आईसिस या अलकायदा जो है सऊदी मोनार्क को एक्सेप्ट नहीं करते एज द हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड या हेड ऑफ सऊदी अरेबिया। सो ये डिफरेंस है, इसलिए परेशान करेंगे सऊदी अरेबियन किंगडम को, और सऊदी अरेबियन किंगडम को इससे दाइश या इवन अलकायदा से काफी खतरा है। जहाँ तक 30 सेकंड अली इमरान, शिया पॉपुलेशन का ये है, तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। पर्टिकुलरली ईरान और अमेरिका के बीच में जो सुलह हुआ, दुनिया के साथ जो सुलह हुआ, वो सऊदी अरेबिया को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे इमरान अब आपका टाइम और कम हो गया। 20 सेकंड।
دیکھیں جی، جہاں پہ آئل ہوگا وہاں پہ یہ آئیسس اور تمام آرگنائزیشن جو ہیں ملیٹنٹ یہ جانا چاہیں گی، وہاں پہ اثر رسوخ بڑھائیں گی، اور وہاں پہ جو ڈسگرنٹلڈ اور فرسٹریٹڈ اور ڈس اپوائنٹڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کو اپنی طرف کرنا چاہیں گی. تو آئیسس کا تو سارا جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا پورے علاقے میں، خطے میں وہ پھیلانا چاہتا ہے، اپنی کاروائیاں پھیلانا چاہتا ہے، اپنا اثر. بہت شکریہ علی عمران آپ کا، آپ نے میں جوائن کیا. پروفیسر فیضان صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں، اور پروفیسر وقار احمد آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.